بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل اور آج کی چند جھلکیاں پیش ہیں۔ پہلے تو آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کا الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہروں کی جو کال دی تھی وہ کس طرح فلاپ ہوئی، مظاہرے ٹھوس ہو گئے۔ اس سے پہلے موصوف بھاگ نکلے تھے الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کرنے کے فیصلے سے۔ ان کا ابتدائی پروگرام جو اعلان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر عوام پہنچے اور اس کا گھیراؤ کرے اور محاصرہ کرے، لیکن جب حکومت کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور پھر عمران خان کو یہ بھی رپورٹ پہنچی کہ کارکنوں کی صفوں میں بہت مایوسی ہے اور فارن فنڈنگ اسکینڈل کی جو رپورٹ آئی ہے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد بددلی زیادہ پھیل گئی ہے، تو پھر اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہاں سے راہ فرار اختیار کی جائے۔ چنانچہ اعلان کیا گیا کہ وہاں صرف ارکان پارلیمنٹ جائیں گے، جبکہ عوام جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے 9C پارک میں۔ وہاں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ارکان اسمبلی گئے اور واپس آگے کوئی ظاہر کوئی ایونٹ نہیں بن سکا۔ لیکن اسلام آباد کے جس پارک میں مظاہرہ کرنا تھا اور کراچی کی جس پارک میں مظاہرہ کرنا تھا، وہاں کی صورتحال اتنی افسوسناک تھی کہ جو لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ پروگرام ٹھوس ہو جائے گا، ان کی امید یا ان کے اندازے سے بھی زیادہ یہ پروگرام ٹھوس نکلا۔ کراچی میں تو 200-250 سے زیادہ لوگ آئے ہی نہیں، اور اسلام آباد میں بھی جو لوگ تھے ان کی تعداد چند سو تھی، 1000 سے بھی خاصی نیچے، بہت کم لوگ، برائے نام لوگ۔ ان کے اپنے چینل جو تصویریں دکھاتے رہے وہ حیران کن ہیں، اس حد تک یہ کارکنوں میں بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی اس کے انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کیا، تو کسی نے پھر انہوں نے مشورہ دیا، سمجھایا کہ یہ ریفرنس جو ہوتا ہے اس کے اندر سالڈ گراؤنڈز دینا پڑتی ہیں۔ مثلا انہوں نے اس میں لکھا کہ الیکشن کمیشن نے کسی کے کہنے پر فیصلہ لکھا، تو ظاہر ہے یہ ریفرنس کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ کسی کے کہنے پر اگر فیصلہ لکھا تو اس کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا، کوئی کہ کس کے کہنے پر لکھا، یہ کس نے بات یہ بتائی کہ فلاں نے الیکشن کمیشن کو اپروچ کیا اور وہاں جا کر فیصلہ ڈکٹیٹ کرایا۔ مثلا جس طرح پاناما کیس میں تو ثبوت موجود تھے، اگرچہ اس وقت کوئی عدالت بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی ویڈیو موجود ہیں کہ ایک کرنل صاحب جو تھے وہ احتساب عدالت جاتے تھے اور لکھا ہوا فیصلہ دے کر جاتے تھے کہ یہ پڑھ کر سنانا ہے، اور جب ان کرنل صاحب کا گھیراؤ کیا گیا، صحافیوں نے گھیراؤ کیا، تو وہ بھاگ نکلے اور کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس قسم کا کوئی ثبوت بھی اگر یہ PTI کے پاس ہوتا تو یہ ریفرنس کے ساتھ لگاتی تو شاید کوئی گراؤنڈ بن جائے، لیکن یہ بھی گراؤنڈ کافی نہیں تھی۔ جتنے بھی ثبوت چاہیے تھے ریفرنس دائر کرنے کے لیے، جو دلائل ایک پورا کیس بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس کو ریفرنس کہتے ہیں۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ ریفرنس جب لارجر بینچ سنے گا یا فل کورٹ بینچ سنے گا اور جب دیکھے گا کہ ریفرنس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو جرمانہ کر دے گا بلکہ آپ کی بے عزتی کر دے گا، اور یہ بے عزتی جو ہوگی اسی طرح کی ہو جائے گی جس طرح کہ خود فارن فنڈنگ اسکینڈل کا جو فیصلہ ہے ان کے لیے رسوائی کا باعث بنا ہے، اور اس طرح اس کے ماتھے پر سرٹیفائیڈ چور اور سرٹیفائیڈ جھوٹے کا جو ٹائٹل لگ گیا ہے وہ اب اترنے کا نہیں ہے، اور اس بات کا عمران خان کو بھی احساس ہے۔ تو بہرحال مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا جو انداز تھا اس میں ایگریشن کم تھی، تھوڑا بہت گالم گلوچ تھا، الیکشن کمیشن کو شرم آنی چاہیے، اس نے شہباز شریف کو الیکشن لڑنے کی کیوں اجازت دی، فلاں اس طرح کی باتیں۔ جب شہباز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تھی تو اس وقت عمران خان نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جب بھی کوئی متنازع امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات دائر کرتا ہے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس وقت تو اعتراض کیا نہیں، اور اب یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ بہرحال اس طرح کی باتیں کی لاجانی، جن پر بحث کی بھی ضرورت نہیں۔ کہنے کا مطلب شاید یہ تھا کہ یہ عوام کو جو حرکت میں لانے کا منصوبہ تھا وہ ٹھوس ہو گیا ہے، اور میرے پاس تو یہ خبر بھی ہے کہ PTI کے بعض جو بہت زیادہ دولت مند لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے، دوسرے ملکوں میں قیام کرنے کے لیے ان کے اندر ایک دوڑ لگ گئی ہے کہ پاکستان کو چھوڑ دو، کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ اب پاکستان میں وہ کچھ نہیں ہونے والا جو کچھ ہو سکتا تھا۔ پہلے ہی ان کے اندر مایوسی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ وہ ان کا یہ یقین دلا رہے تھے سب کو کہ بس ایک خونی انقلاب چند دنوں تک آیا چاہتا ہے۔ یہ اپریل کے آخر کی بات ہے، مئی جون جولائی اب اگست چل رہا ہے اور وہ خونی انقلاب کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اور رہی بات ان کا یہ پلان کہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیں گے، وہ تو
صفر درجے تک ٹھوس ہو گیا۔ سری لنکا بننے کے بجائے پاکستان میں کچھ حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت 2 دنوں میں مسلسل گری ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے۔ چین نے جو قرضے کی وصولی یعنی ادائیگی کے جو پاکستان کی طرف سے ادائیگی کا ہونا تھا اس کو 1 سال کے لیے اس نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور IMF سے مدد ملنے کی امید اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ کم بھی نہیں ہے۔ سنا یہ ہے کہ 17-18 تاریخ کو اجلاس ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ دوست ملکوں کی طرف سے پھر سے یہ وعدے کیے گئے ہیں کہ ہاں ہم مدد دیں گے۔ تو ان خبروں کے بعد اور کچھ دوسرے حکومتی اقدامات کے بعد ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ حکومتی اقدامات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ذخیرہ کر رہے تھے ڈالر کو، ان پر انہوں نے نظر رکھی اور ان کو کچھ میسیجز وغیرہ دیے، اور پھر ان کی حوصلہ شکنی کے لیے سود کی شرح بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا، جو اپنی جگہ ایک غلط فیصلہ ہے، لیکن اس کا یہ ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کو نقصان ہوگا۔ چنانچہ یہ ڈالر کی قیمت نیچے آنی شروع ہو گئی، اور مارکیٹ میں ڈالر کا جو ایک شارٹ فال تھا وہ پورا ہو رہا ہے، بلکہ ڈالر اب کچھ ضرورت سے زیادہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ تو ان ساری خبروں کی وجہ سے جو ہر طرف سے آ رہی ہیں، کل جس طرح جنگ نے وہ ساری خبریں اکٹھی کر کے ایک تفصیل کے ساتھ چھاپی، وہ PTI کے لیے سوگوار ہونے کا بہت بڑا ذریعہ تھی، اور PTI کی سوگواری ان کے چہروں سے بھی نظر آ رہی ہے، عمران خان کی تقریر سے بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو یوم احتجاج تھا نام نہاد، اس کے اندر جو لوگوں کی تعداد اتنی کم تھی، وہ بھی اس سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ سوگ اور مایوسی نے جگہ بنا لی ہے PTI کے اندر، اور PTI اب سوگ کی فضا میں گھر گئی ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو 2 اجتماعات ہوئے کراچی میں اور اسلام آباد میں، ان میں ان کا روایتی میلے ٹھیلے ڈانس ناچ گانا یہ ساری چیزیں جو پکنک کا ایک فیسٹیو قسم کا جو ماحول ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آیا۔ حالانکہ ان کے پاس آنٹیوں کی، وہ جو مولانا فضل الرحمان جس چیز کو آنٹی کہتے ہیں، ان آنٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اس آنٹی کی بات نہیں کر رہا جو ایک رشتے کا نام ہے۔ تو اسلام آباد میں ان کے پاس، عمران خان کے پاس کم سے کم 6-7 ہزار آنٹیاں ہیں۔ تو ان 6-7 ہزار آنٹیوں میں کل ہمیں اس کو 100 کے قریب آنٹی بھی نظر نہیں آئی۔ یہ صورتحال کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور آنٹی کی بات سے مجھے ایک ضمنی لطیفہ یاد آیا، لطیفہ نہیں مطلب خبر ہے، لیکن اس کو مانوی انداز میں ہم لطیفہ کہیں گے، کہ اسد علی طور صاحب نے اطلاع دی اپنے بلاگ میں کہ عمران خان نے اپنے ابو کا نام، سابق ابو کا نام اب رکھ دیا ہے انکل۔ اچھا، انکل کہنے میں خیر خرابی کوئی نہیں، کسی بڑے آدمی کو آپ انکل کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ جن صاحب کو انہوں نے پہلے ابو بنایا وہ ان سے 8 سال چھوٹے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے 8-9 سال چھوٹے ہیں۔ پہلے ان کو ابو بنایا، پھر میر جعفر بنایا، پھر میر جعفر کہنے کی معافی مانگی، لیکن معافی سے تسلی نہیں ہوئی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ معافی نہیں مل رہی، تو اب ان کا نام اس نے انکل نیوٹرل رکھ دیا ہے، انکل، یعنی اپنے سے 8-9 سال چھوٹے آدمی کا نام اس نے انکل رکھ دیا ہے۔ یہ اس کی دماغی ٹیڑھ کی ایک اور علامت ہے، اور لوگوں کے لیے ہنسنے کا ایک اور موقع۔ تو ناظرین، سب سے اہم بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور میرے جیسے کچھ اور لوگ بھی کئی مہینوں سے، بلکہ 1.5 سال سے یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے کا جو ایجنڈا تھا اس میں 6-7 نکات تھے، اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر گھٹنوں کے بل گرا دیا جائے تاکہ یہ اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائے۔ تو کل پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کا ایک انٹرویو آج TV کے پروگرام میں چلا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو براہ کرم اس کو سرچ کر کے وہ ضرور دیکھیے گا۔ انہوں نے وہی بات کی ہے جس کی طرف میں اور مجھ جیسے کچھ اور لوگ بھی اشارہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا صاف الفاظ میں کہ عمران خان نے معیشت کو جو تباہ کیا تو جان بوجھ کر خراب کیا۔ یہ انٹرویو میں آپ سے پھر سفارش کروں گا کہ وہ ضرور سنیے، اس میں یہ 3-4-5 فکریں جو ہے یہ آپ کے ملاحظے کے لیے بہت اہم ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نے اقتصادی حالات جان بوجھ کر خراب کیے
تاکہ پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ کمپرومائز پر اسی طرح مجبور ہو جائے جس طرح مصر مجبور ہو گیا تھا۔ مصر کی معیشت کو تباہ کر کے اسے مقروض کر دیا گیا تھا، اور اسے پھر قرضوں کی معافی کی عوض ان سے اپنے تمام مطالبات اور تمام شرطیں منوائی گئی، جس کے نتیجے میں آج مصر پر ایسی حکومت قائم ہے جو مصر کی حکومت نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی پراکسی گورنمنٹ ہے۔ جنرل سیسی کا سگا ماموں اسرائیل کی کیبنٹ میں وزیر ہے، اور مصر کی حکومت میں اب کوئی کام اسرائیل کی مرضی یا منظوری یا اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور معیشت اس کی قرضہ معافی کے باوجود سنبھل نہیں سکی۔ اس سے پہلے سادات کے زمانے میں مصر کو گھٹنوں کے بل گرایا گیا تھا اور اس سے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں عرب دنیا خاص طور پر اسرائیل کے آس پاس پڑوس کے جو جتنے بھی عرب ملک تھے وہ سارے کے سارے اسرائیل کے غلام بن گئے۔ ان میں سعودی عرب بھی شامل ہے، ان میں امارات بھی شامل ہے، ان میں بحرین بھی شامل ہے، ان میں مسقط اور عمان کی سلطنت بھی شامل ہے، اس میں مصر کے علاوہ سوڈان بھی شامل ہے، الجزائر بھی شامل ہے، مراکش اور تیونس بھی شامل ہے۔ تو یہ سارا کام اسی طریقے سے کیا گیا۔ وہاں بھی امریکہ نے یا اسرائیل نے بہت سارے عمران خان چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مصر میں جب اخوان المسلمین کی حکومت آئی، جو اسرائیل کی بھی مخالف تھی، جو امریکہ کی بھی مخالف تھی، تو وہاں تحریر اسکوائر پر نوجوانوں کی ایک جماعت بنا کر منظر عام پر لائی گئی، جس نے مسلسل یہ دھرنے دیے صدر مرسی کی حکومت کے خلاف۔ اور صدر مرسی کی حکومت دنیا کی تاریخ میں جمہوری الیکشن کی صورت میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر برسر اقتدار آئی تھی۔ سب سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ مصر کی 51% آبادی نے صدر مرسی کو ووٹ دیے، اور باقی جو 49% آبادی تھی اس میں 11% تو کاپٹک کرسچن تھے جو کہ ان کے خلاف تھے، اور اگر ان 11% کاپٹس کو نکال دیا جائے تو پھر پیچھے بچتے ہیں 38% لوگ، یعنی گویا کہ مسلمان آبادی میں سے صرف 38% لوگ مرسی کی حکومت کے اخوان المسلمین کے مخالف تھے، اور ان 38% میں مصر کی وہ سیکولر پارٹی بھی شامل تھی، مصر کی کمیونسٹ پارٹی بھی شامل تھی، اور کٹر مذہبی تنظیم سلفی جماعت الاسلامیہ، اور ایک اور تحریک، ان کے سلفیوں بھی 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلفی حضرات بھی بائی ڈیفالٹ اسرائیل کے حامی ہوتے ہیں، تو چنانچہ انہوں نے بھی مخالفت کی اخوان کی حکومت کے خلاف، اور نوجوانوں کی اس تنظیم کو دھرنوں کے ذریعے مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کی آڑ بنا کر کامیابی سے اس منصوبے کو ضروبہ عمل لایا گیا، جس کے بعد سے مصر جو ہے وہ مصر نہیں رہا، وہ اسرائیل کا ایک صوبہ بن چکا ہے۔ تو یہی کام پاکستان میں عمران خان سے لیا جا رہا تھا۔ تو خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جس طرح مصر کے ساتھ کیا گیا، پاکستان کو بھی اسی طرف لے جایا جا رہا تھا، جس کے بعد یہ ایک کمپرومائز کی صورتحال پیدا کر کے غیر ملکی طاقتوں سے مراد ظاہر ہے امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور یہ دوسرے اس کی جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے جو ہراساں ملک ہے، جو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں اور شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو یہ موقع دیا جانا تھا عمران خان کے ذریعے کہ پاکستان پر ایسی بری حالت آ جائے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی ایٹمی پروگرام لے لو، ہمارے قرضے معاف کر دو، چاہے آدھے معاف کر دو، لیکن ہماری جان چھڑاؤ، اس دلدل نے ہمارا تو گلا دبوچ لیا ہے اور سانس نہیں لیا جا رہا۔ یہ پاکستان کی صورتحال بن گئی ہے۔ تو اب اسے ہم تائید غیبی کہیں گے کہ عمران خان سے جان چھوٹ گئی، اور اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان میں عمران خان کی واپسی کے امکانات دن بدن مدھم ہوتے جا رہے ہیں۔ گویا کہ پاکستان کو اسرائیل کا صوبہ بنانے کی ایک بہت بڑی سازش جو تھی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، حالات کا اشارہ اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جن قومی اسمبلی کی جن 11 سیٹوں کو خالی قرار دیا تھا اور وہاں ضمنی الیکشن ہونے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان 11 سیٹوں میں اس کی بے عزتی ہونے والی ہے، اس کی رسوائی ہونے والی ہے، کیونکہ جو طریقہ انہوں نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں جیتنے کے لیے استعمال کیا تھا، کچھ بااثر شخصیات کی طرف سے جو دریائے سندھ کے اس پار بیٹھی ہیں، اور ایک تو صاحب کوئٹہ بھیج دیے گئے ہیں،
تو ان طاقتوں نے جو یہاں ایک ہتھ کنڈے اختیار کیے اور جس طرح دولت تقسیم کی اور مسلم لیگی دھڑوں کو ان میں سے کچھ لوگوں کو ملا لیا اپنے ساتھ، صرف اس حد تک کے لیے کہ وہ الیکشن کے دن گھروں سے باہر نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو آ کر ووٹ دیں گے، بلکہ یہ کہ وہ گھروں سے باہر نہیں آئیں گے اور ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو ان 11 سیٹوں پر یہ ہتھ کنڈے اختیار کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں اینٹی پی ٹی آئی ووٹ بینک بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ چنانچہ پی ٹی آئی نے عدالت میں یہ رٹ دائر کی کہ ان انتخابات کے خلاف حکم امتناعی دیا جائے۔ یہ سیدھا سادہ بھاگنے کا اعلان تھا، فرار کا اعلان تھا، پیشگی شکست کا اعلان تھا، لیکن عدالت نے یہ اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا، جس پر پی ٹی آئی کی صفوں میں بہت مایوسی ہے، کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بہت بڑی رسوائی اور مشکل کی گھڑی آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی صفوں میں مزید مایوسی ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کسی بھی پی ٹی آئی والے سے مل کر دیکھیں تو اس کے اندر سے وہ جوش اور جذبہ اور وہ غیظ و غضب کی کیفیت اب نظر نہیں آئے گی یا کم نظر آئے گی، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس کے جو نتائج ہیں، اس فیصلے کے نتائج جو ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ رسوا کن ثابت ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ پاک پتن جب گیا تھا، پاک پتن میں وہاں مزار پر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان آنے والا ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں جناب، وہاں ایک منصوبہ بندی کر کے سازش کر کے مسلم لیگ نے اپنے بندے بھیج دیے اور جنہوں نے چور چور کے نعرے لگائے۔ وہاں تو یہ اچانک پہنچا اور وہاں بہت زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، کچھ تو اس کے پروٹوکول والے سیکورٹی گارڈ تھے 10-12 آدمی اور 10-15 آدمی اور تھے، کچھ مزار کے لوگ تھے۔ تو ان 15-20 لوگوں میں سے بھی چور چور کے نعرے لگے، جس کی وجہ سے عمران خان کا رنگ اٹھ گیا۔ بہرحال یہ وہاں سجدہ کر کے واپس آ گیا، اور مزے کی بات ہے کہ اس کا سجدہ کرنے کا نوٹس عمران خان کے حامی کسی مولوی نے نہیں لیا۔ مولانا اویس احمد نورانی، جو مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ تمام مسلمانوں فرقوں کے مطابق اور اہل سنت کے امام احمد رضا قادری مرحوم کے مطابق قبروں پر سجدہ کرنا یا اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا شرک ہے، اور ایسا شرک کی بھی قسمیں ہوتے ہیں۔ کچھ شرک ہے جو کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کسی کو خدا کے اختیارات میں شریک کریں تو یہ شرک ہے، لیکن اگر آپ اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں تو یہ کفر ہے، کیونکہ آپ نے اس کو خدائی میں شریک نہیں مانا بلکہ اس کو خدا مان لیا، کیونکہ سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس کو خدا مان لیا، تو یہ تو کفر ہے، شرک بھی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ مولوی طارق جمیل کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، اور وہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر جعلی اور وضعی احادیث کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ لشکر خراسان کا امام عمران خان ہے اور غزوہ ہند کا امام جو ہے کمانڈر ان چیف ہے وہ عمران خان ہے، اور مجھے رات کو یہ بشارت ہوئی، انہوں نے عمران خان کے اس واضح شرک پر قبر کو سجدہ کرنے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بہرحال یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ ان سے کچھ تعجب نہیں تھا کہ وہ 6-7 حدیثیں گھڑ کر لے آتے جن میں یہ ثابت کیا جاتا کہ قبر کو سجدہ کرنا منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حدیث گھڑنی ہے نا جعلی، کہ فلاں صحابی سے روایت ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے پوچھا کہ قبروں کو سجدہ کرنا کیسا ہے، تو اس صحابی نے کہا کہ جناب قبر کو سجدہ کرنا 1000 سال تک رمضان کے روزے رکھنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ اس طرح کی حدیثیں گھڑ لیا کرتے ہیں، لیکن غنیمت ہے کہ انہوں نے اس طرح کی حدیثیں نہیں گھڑی۔ بہرحال مکافات عمل ہے۔ اور کل ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ بھئی چوری ڈکیتی تو عمران خان شروع سے کرتا آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے قدرت ایسے لوگوں کی رسی دراز کرتی ہے، اس کی رسی بھی دراز کر دی تھی اور شاید اور دراز کرتی، لیکن اس نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کرنے کا جو سنگین اور گھناؤنا جرم کیا وہ قابل معافی نہیں تھا، اس لیے اس کی رسی کھینچ لی گئی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب اس نے مسجد نبوی میں یہ توہین کی، حرم نبوی کی توہین کی اس عمران نے، تو اس کے بعد سے عمران کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اور یہاں میں پھر ایک مرتبہ اپنی وہ پرانی بات دہرا دوں کہ میں نے کہا تھا کہ جادو ٹونے سے اس طرح کے مسائل حل نہیں ہوتے، نہ قبروں پر سجدہ کرنے سے حل ہوتے ہیں،
चुनांचे आप देख लीजिए कि 8 महीने 9-10 महीने से इमरान खान के लिए मसाइल का दौर शुरू हुआ और इसके हर तरह के टूने करने के बावजूद मसाइल कम नहीं हुए, बल्कि मसाइल में ठहराव भी नहीं आया। इसके बरक्स मसाइल बढ़ते ही गए, हुकूमत छिन गई और अब हुकूमत छिनने के बाद इस पर ये जो फॉरेन फंडिंग केस का दाग लगा इसके माथे पर, ये तो अब किसी डिटर्जेंट से धुलने वाला नहीं है और ये तौक इसका पीछा करेगा और इससे पहले बहुत कुछ हो सकता है, इसकी गिरफ्तारी हो सकती है और इस पर नाअहली का रेफरेंस वो फैसला कुन साबित हो सकता है। बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ होने के बाद इसने अपने हतमी इबरतनाक अंजाम की तरफ भी बढ़ना है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।